جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز و سعد پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تسی ادھی راتی پریشان نہیں ہونا، نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تھے، حضور نے بھی سجدہ فرمایا اور فرمایا میری امت کا کیا بنے گا۔ تو ایک رات تسی حضور واسطے 2 گھنٹے اگر زیادہ جاگے ہو، میں بھی بیمار مزید ہونے دے باوجود حاضر ہو گیا، تو پریشان نہیں ہونا۔ ایک سجدہ جڑا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا ساری امت ساری زندگی ادھا بدلہ بھی نہیں دے سکتی۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے اذان دے ہو، فرمایا نہیں دینی، ہون نہیں دینی۔ تو کسی صحابی نے بھی فتوہ نہیں لایا کہ جناب اے کیڑا مسجد نبوی شریف تو وڈی تے فضیلت والی گل کوئی نہیں سی نا، بھئی اتھے تے اذان دینی سی، لیکن کسی صحابی نے فتوہ نہیں لایا کہ تسی مدینہ چھڑ کے کیوں جا رہے ہو۔ عشق تے فتوے بازیاں نہیں ہوندی، ہاں پکی بات۔ صحابہ میلاد منایا، بس ایتھے آکے سوئی رکی ہوئی ساری دنیا دی، صحابہ منایا، میں کہا نہیں جی لیٹا صدیق اکبر چھپائے سن گھر، باقی حضور نے سارا مال دے دیتے، لیٹا کیا حضور ہے نہیں دینی، 2 دیگاں دے چاول چھپائے سن اے نہیں دینی ہے، باقی سارا تو پھر کہا صحابہ انگوٹھے چمے، میں کہا جڑے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چمے۔ مولوی ملوانے بیچارے کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے؟ تو ساڑھی قوم کہندی فلانا ملہ کہہ رہے سی، میں کہا اس ملے کو چھوڑ، حضور سے پیار کر، حضور سے پیار کر، حضور نال اننے واہ پیار کر۔ تو جڑا بندہ ویسی فطرت تک گندہ ہوئے، حضرت میں جب پڑھنا نا سورہ منافقون کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہاں آگے کیا جی اسی گواہی دیں دیں تو تسی اللہ دے رسول ہو، تو واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ جاندا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا جو ہے، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کہندا کہ میں خود گواہی دیندہ رب کہ اے جھوٹے، یا اللہ یہ کہتے رہن تیرا نبی ہے پھر کو کیا جھوٹے، اور میں انج گل نہیں بن دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے انج منن جو ابو بکر منیا، عمر منیا، عثمان منیا، علی منیا۔ ہاں جی اس اے گل ہے اصل، جس گل ہوتے جھگڑا ہے ساڑھا، ادھی راتی بھی ہوتے بیٹھے تھے، کئی ہیں جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ بورڈ نہیں سی لایا جڑا لگا، اے بھی بورڈ نہیں سی، باقی نہیں لایا، صحابہ بورڈ نہیں لائے، لیکن سمندرہ میں گھوڑے سٹ دیتے سے، آدھی راتی تمبو تھلے نہیں سن بیٹھے، کیوں جی؟ تو تمبو تو انہوں کو کپڑے پان دے بھی نہیں سن، لیکن یہ بھی نہیں کدی گلہ کیتا، حضور کپڑے بھی اسلام نے نہ دیتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جنگ خندق کے میں زمین نال لیٹے ہوئے ایسی اتنی سردی لگی ہوئی سی، حضور تشریف لائے، فرمایا کون؟ نا حذیفہ، فرمایا اٹھو 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ، کہنے ٹھنڈ اتنی سی تو میں تو حضور دا استقبال بھی نہ کر سکیا، تو پھر بھی نہیں کیا حضور کسی صحابی کوئی چادر لے کے دے دو، میں نے بڑی ٹھنڈ لگی ہے میں چل پہ، تو جلیا کیتا مولی خادم گڈی وچ بیٹھ کے آیا، تتی گڈی وچ، تسی بھی تتی جگہ بیٹھے ہو، تو بڑا احسان کیتا جی سویرے 2 گھنٹے محفل لیٹ ہو گئی، اے کیڑی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب 2 گھنٹے نہیں ساری زندگی بھی ہوئے تو اسی حضور دا ذکر سنا واسطے چاہے۔ توجہ میں جڑی گل کرن لگا، توجہ جی، میں اے اجے منہ پہ ویکھ دین بھائی لبیک کہنا بھی ہے کہ نہیں، میں گڈی رستے جو موڑ دینی چاہیے تھی جدو میں ویکھیا نا بندے ہمیں سستی نال کھڑے سن، وال کر کے بولو سارے، اے کیڑی بات ہوئی؟ سارے بولو، پیچھے سارے بولو، مہمان آئے بیٹھے ہو، سارے بولو۔ تسی بولو بھائی، تسی مہمان ہو، سارے بولو۔
میں ویکھے میں گڈی تھے آئی تو بڑے سست لوگ کھڑے سن. میں کہا جی ایسی تو بیمار ہونے کے باوجود کوئی نہیں سستی ہوئی. بیماری تے کاپڑی جی تانوں کی بیٹھے بیٹھے سستی چڑھ گئی. اجے تسی پریشان ہو حضور دا نام لینا ہے کہ نہیں لینا. یہ نعرہ تے لانا ہے. اس نعرے نال تے منافق بھی پریشان ہو گئے. اوباما تو ویسے ہی پریشان سی, ہن او دا ٹرنک آ گیا, وہ بھی پریشان ہے. ہاں جی, گاں دا موتر پیون والا ہندو یہ بھی پریشان ہے. تے اپنے اندر بھی منافق بڑے پریشان ہو گئے. ساڈی تاریخ دا کئی نام نہیں لیندے, کہندے اوئی 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 او کیڑی, کہندے اوئی 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 بھئی او ہن لبیک یا رسول اللہ کہنے تو رہ, کہندے اوئی جڑا رضوی نعرے لواندا اوئی اوئی او کون اسی تے نا ہی ہو جے رکھیا, ہر بندہ لیندا ہی کیوں جی. کہندے اوئی, میں کہا نا لینا چلیا, اوئی کیڑی, اوئی تے نہیں, او تے بہت کچھ ہوندا, نا لینا. تاریخ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. مولوی خادم کسی نے ویک کے نعرے نہیں لائے, یہ پکی بات. ہاں جی, نہ کسی نے ریس نہ نعرے لائے. گل وچ ہو رہے, ہاں جی گل وچ ہو رہے, کیوں جی گل وچ ہو رہے. وہ سمجھ کسی نو نہ آوے تے وچ گل ہو رہے بڑی ڈاٹی. بس ایک گل سمجھنی جڑی آئی, گل وچ ہو رہے, حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. بس ایسے نقطے تے جس دن امت آ جائے گی اس دن امت اتے چلی جائے گی. دائیں بائیں نے کان بند کر دیتے نا, جس دن بند کر دیتے امت نے سننی ہی نہیں گل. کیوں جی میں انہیں تھے گل کر لگا ہوں, اور توڑے چونکہ تساں پیر خانہ ہو اقبال دے. اقبال پھر تھے بولیا, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. 70 زخم لگے حضرت طلحہ, سیر بھی پھٹے ہویا, تے ہاتھ بھی رسول اللہ نو بچاندیاں بچاندیاں ختم ہو گیا, اٹھ گیا سارا ہاتھ. تے جدوں ہوش آئی ایک کو گل پوچھی, ما فعل رسول اللہ. میں کہا جی بچہ کیویں, کہنے لگے ایک ہاتھ اور بچہ, آج جسم بچہ ہے بھی کٹانا ہے. میں کہا اقبال ایک گل کی بن گئی, کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. 70 زخم لگے ہوں میں تو کہنے اور لوانے, اتھے کہنے شکر ہے میں جلوس نہیں. ہسنے والی گلا نہیں ہو بچے, اسی کو ہسنے دے قابل ہاں, ہسنے دے گلا کوئی نہیں. جدوں اسی 1 اکتوبر نو کانفرنس کرائی نا, تے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی بہن ہے فوزیہ صدیقی, انہیں میں نے فون کیتا. انہیں کہا مولانا صاحب میں نے پہلے بھی پتا ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام لیندے ہو, واحد تا مولوی ہو پاکستان ہے جیڑا میری ہمشیرہ دی گل کر لے ہو, ورنہ مولوی سمجھ دیں کہ بھائی اسی دین دا بڑا کام کر رہے ہیں. او تو 17 سالہ منڈا آگے سی ایک عورت دی عزت واسطے, 13 سال ہو گئے میری بہن دا نا ہی کدی کسی نہیں لے. امریکی قید وچ بیٹھی, وہ بڑی درد بھری ہوئی سی, تے کہنے لگی میں تے 2 جگہ جاب کر دی ہیں, اپنی روٹی اودے پتروں دی بھی روٹی پوری کر دی ہیں تے اپنے دی بھی کر دی, ڈبل. وہ بھی ڈاکٹر ہے کڑی اودی ہمشیرہ جی فوزیہ. انہیں کہا میں ایک سرکاری جاب کر دی ہیں, ایک جا کے آغا خان دے اسپتال جاب کرنی تے تاں میری روٹی پوری ہوندی. تے میں کہا کڑی اس امت تو اسی کی عیاشیاں واسطے کروڑ اپنے پتران دی شادیاں تے لاندے, انہاں نوں کی پتہ ہے جس دی بہن قید وچ بیٹھی ہوے اونوں پیسے کنے دینے, او تے نیکی سمجھدے ہی کوئی نہیں. 50 عمرے کرن والے نوں کی پتہ ہے بھئی عافیہ صدیقی کیویں گزر کر رہی. کیوں انہیں تو پیسے جو دے کول بڑے نے, انہیں تو مدینہ پاک جانا, اے نہیں پتہ مدینہ والے دی گل کیویں. بہرحال اس لڑکی نے میں نے جڑی گل کیتی انہیں میں نے بھی رولا دیتا. وہ کہنے لگی میری ہمشیرہ 13 سال ہو گئے, 14واں سال شروع ہونے لگا ہے امریکی قید وچ. کہنے لگی بھئی جدوں میری بہن بہت زیادہ تنگ ہو گئی نا, قید ہی ہوندی پھر امریکی ہو گئی. علامہ فضل خیر آبادی دیا سورۃ الہندیہ علماء ایک باری ضرور روز پڑھیا کر, ایک صفحہ, تے کدی بھی تنگ نہیں ہون گے, بھاویں چھل بھی اگلے لا دیتی. ہاں جی علامہ فضل خیر آبادی دا ایک صفحہ مولویاں روز پڑھیا ہوندا نا تے سپیکر مسیدہ تے کدی بھی نہیں سن اترے. پکی بات.
ہاں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دا پڑھیا ہوندا نا انگریزاں 50,000 روپے اس ویلے مقرر کیتے سی بھائی یہ 3 بابن انہاں نو نپ لو کفایت علی کافی تے علامہ فضل خیر آبادی تے احمد اللہ شاہ مدراسی تے مولانا رحمت اللہ کی رانوی چوتھا بابا اے نپ لو تے ساڈا اس ملک بر صغیر وچ قبضہ ہو جانا ہے تے 50 سب تو انہاں نو خطرہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کول سی 50,000 انہاں نے قیمت مقرر کیتی مولانا دے سر دی اج دا 50 کروڑ روپے بندا ہے تے مولانا دی گردن پھر انہاں کٹ دتی غداری نہ کٹ کے تے چاندنی چوک وچ لٹکا دتی 8 دن مولانا دے گردن وچ خون واندا رہیا تے سارے ویکھ کے کہندے سن واہ جنیا واہ انہاں کہا جی کیوں واہ واہ انہاں کہا واہ واہ اس واسطے کہ مرن لگیا بابے تو غم کوئی نہیں سی ورنہ جب مرن لگدا خون ڈر ہوئے تو موت کولو بندہ جم جانا اے بابا مرن لگیا بھی کہندا سی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ہاں جی گردن اترن لگی تو بابا کہندا کمال ہے یہ تو ایک کے جو اور ہوندیاں پھر بھی دے دینی ہے میں کہا اقبال ایک ہی بن گیا کہنے لگا تینوں پتہ میں کہا جی اتھے تے قوم منو سلوہ کھا کے کہنے لگی تسی چلو جی تہاڈا رب چلے ایتھے تے صحابہ کو 8 تلوارا سن کپڑے بھی کوئی نہیں سن پھر کیویں چل پے اقبال کہندا تینوں سمجھ نہیں آئی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضورو اقبال کہندا ایتھے عقل بھی جوان ہو گئی اتھے تو فرعون نو خدا من بیٹھے نا جناب مصر والے اتھے تو من بیٹھے خالی مصر دے قبضے سی ایتھے پوری دنیا بش دے قبضے سی سپر پاور جیسی تے عراق آیا عقل بھی اقبال کہندا حضور دی آمد تے جوان ہو گئی ہاں فرعون کول تے ایٹم بم کوئی نہیں سی نا ساری دنیا تو مطلب بدماش بھی کوئی نہیں سی بش تے ساری دنیا دا بدماش سی تے جدوں عراق آیا تو میں کہا اقبال پھر کی بڑھیا کہنے لگا صحافی لا کے جتیاں مار دیتیاں میں کہا کی بڑھیا کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہندا عقل بھی جوان ہو گئی ہاں جی پوری دنیا دے فرعون نو جتی مار دیتی اتھے خدا بن بیٹھے میں کہا ہویا کیویں کہندا حضور دی آمد تے ہویا سارا کچھ تاں ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال او ایتھے بابا ایک پتر دے کے تے 5 اور دیندا غازی ممتاز حسین دے والد صاحب کہندے میں ایک دیتا 5 اور دینا میں کہا اقبال ایک دے کے 5 کیوں دیندا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ہاں ایتھے اے گل ہے اصل 70 زخم لگے ہون سر پھٹے ہوئے اگلی گل جڑی میں کرن لگا او بہت ڈاڈی ہاں جی ایتھے کہندے او جی میں ہتکڑیاں حضرت صاحب لگ گئیاں تو پھر حضرت صاحب نو ہتکڑیاں لگ جان میں کہا نہیں حضرت صاحب تے بڑے قیمتی ہیں ہاں جی باقی حضرت عمیر حضرت خبیب بن عدید ہتکڑیاں لگیاں لوہے وچ اگلیاں بدیا پھر ایک ایک جسم دا عضو کٹیا انہاں دا تے جسم لوہے دے سن صحابہ او لوہے کٹ دے سن کافر ہاں تے ساڈے جسم بڑے قیمتی نہ انہاں دے پتر نہ انہاں دیاں دھیاں نہ انہاں دا وطن نہ انہاں نو کدی بھوک لگی نہ انہاں نو کدی پیاس لگی قیمتی تے مولی خادم بڑا ہے ایدی پگڑی کھل گئی تے جناب پھر کی ہونا ہے اے گل ہے اصل سمجھن والی اتنے بڑے جلسے کرن تو بعد پھر جناب سانو جدوں جلوس دی لوڑ پے تے پھر بندہ انہاں وچ ایک بھی کوئی نہ آوے ساڈیاں تقریراں دے فائدے ہاں جی میں تو ویسے تقریر سنان دا کوئی نہ قائل رہے انہاں لوگوں کہ جڑے بندے اسی بلائیے تے انہاں کو ٹائم کوئی نہ ہوے ہاں اے تے پھر انہاں دا رسول اللہ نے بھی کہہ دینا سی حضور بدر جیسی نہیں جا سکتے گل تے انجی جدوں اج بھی رسول اللہ دے دین دی گل ہے تے پھر حضور دے دین دی جدوں گل ہوے تے صحابہ بڈھے بھی سن تے اوتھے جنگ یرموک چلے گئے حضرت عمر بن مادی کرب 86.5 سال عمر سی تے 86 سال دا بابا اول تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا جا آیا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہونا مولی خادم گل کے کر رہا بڈھے صحابی اوتھے چلے گئے تو انہاں جا کے گھوڑے دی دم نپ لئی 1000 بندے دے مقابلے چ سپاہ سالار سی تے گھوڑے دی دم نپ کے فرمایا اوے گل بعد وچ ہوئے گی جنا تے گھوڑا ہلا کے وکھا میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی مراد کیوں جناب اقبال ہے تھوڑا اے اقبال ہے جڑا میں پڑھ رہا ہوں جناب تسی تے انہاں دے پیر ہونا جناب تے تانوں تے زیادہ خوشی ہونی اسی اقبال دے قبر دے اندر بھی جا کے نعرے لبیک دے لائے 10 منٹ پورے لائے
منیب اقبال دا پوترا باہر بڑا چیخیا ساڑے منڈے نے بڑا چیخیا انہیں کہا میرا دادا ہے انہیں کہا دادے نے پوترا باہر کھڑا دادا ہونا تو کام کرتا اپنے دادے واسطے کام جنہ کیتا نارے وہی لا رہے جی میرے قریب آتا میں انہیں چانڈ بھی مار دینی سی منحوسا چھٹی اسی بال پہ کروانے ہیں تسی جی کوئی جنے ہوندے تے اپنے پیو نو ایتھے دفن کر دے جاوید نو پتہ نہیں جاوید اقبال دی پتہ ہی نہیں قبر میں لاہور رہندے میں نہیں پتہ کیڑے قبرستان وچ دفن وہ کہندا سی میری اپنی بھی کوئی حیثیت ہے میں ٹٹو تیری کی حیثیت بھائی یہی حیثیت تو اقبال دا پتر ہے جدوں اپنے پیو تو ہٹیا او دا جنازہ بھی ایڈی ایڈی داڑھی والے نے پڑھایا کوئی اگے کھڑا سی کوئی پیچھے کھڑا سی پتہ نہیں جنازہ کسے پڑھے بھی ہے کہ کوئی نہیں میں کہا گل وچ ہو رہے جو تیرے یہ در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پہ میں تو جاوید نو نپ لیا سی میں جدو ٹھیک سی نا الامراء وچ تقریر کرنا ہے اوتھے چبڑا ماری اقبال دے پتر نے میں جدو ٹھیک سی میں باہر نکلا تو میں نپ لیا میں کہا کی چبڑا مارنا ہے تو وہ نال بندہ سی کہندا پرے ہٹ میں کہا پرے ہٹنے پترا میں اقبال دے پتر نال گل کرنا ہے میں گل تے کرن دے وہ کھڑا ہو رک گیا انہیں کہا وہ مولوی تے نپ لینا میں کہا تو کی چبڑا ماردا رہنا کہتی کہندا اسلام ایسا ہے ایسے میں کہا تیرا پیو پتہ کی کہندا اس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات اقبال کہندا اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو مضبوط جاؤ جی وہ کہنے لگا آئندہ میں آپ سے ملاقات کروں گا میں کہا جا ملاقات نے پترا کیا جی ایتھے جناب یار جی بڑے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے میں کہا اقبال دا پتر بھی ہوئے تو اقبال دا پتر بن کے رہے نا 10 منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کے لبیک لبیک میں کہا اقبال آج مزہ آئے ہی کہنے لگا آج ہی تا آیا دسو یار اقبال نہ بھی انہاں دی دشمنی بن گئی حضور چھٹی بحال کرانی ہے ہاں تسی تکڑے ہو وہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو لبیک سارے بولو لبیک پچھلے بھی بولو اللہ دے بندے ہو اے نعرہ نے لانا ہے سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک انہوں نے بولن دو بات سو توجہ بس ایہی بات ہے حضور نال پیار انج کر کے تو کرنا ہے بس گل ختم ہو جانی اس دن کفر ڈے پینا ہے میں تو سچی گل کر رہا ہاں بالکل ہے ڈے پونا ہے اج کفر تاں سلامت ہے کہ اسی کہنے کوئی دائیں ویکھتے نہیں رہے بھئی چودھری صاحب نعرہ لا رہے 2 باری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری باری مولوی انگوٹھے نہیں چومدے تے 100 باری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 باری نوٹ پکڑ لیندا لیکن دوسری باری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے میں آکھا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھے چومدے تھک گیا تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا جی محبت ہوئے تو کروڑ واری کوئی انج کرے تے انگوٹھے تے چومے یہ دا مطلب پھر رسم ہوتے جلدی کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اے مولانا دی گل میں اس واسطے کی تھی تسی تا اے نہ سمجھو تسی چم دے ہو تسا بھی جلے ہو کوئی موقع ملے تے نہیں تے کہندے ہو ایک باری پہلے جو چم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہن میں بار بار چمنا ہے اے محبت نہیں ہوندی محبت اور شے ہے او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نال کسے محبت خود دسدی ہاں مینوں محبت ہے اوتھے دلیل دین دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں نہ عاشق رسول اوتھے گل ہی وچ ہو رہی میں ہن گل اگلی حدیث پاک پڑھن لگا تاکہ تانوں ایدا ادھی راتی جڑا بیٹھے ہو تسی پریشان نہیں ہونا کیوں جی میں 4 حدیثاں یاد کیتیاں شمائل ترمذی چوں جی 4 لمبیاں میں کہ لوگ کہندے جن حافظ قرآن تے اقبال دا حافظ چلو نا حدیثاں بھی کوئی یاد کر لی کیوں جی ہاں بالکل کیوں جی میں ہوں حدیثاں بھی یاد کرنی شروع کر دیتا میں ٹارگٹ کے ایسی بھائی یکم ربیع الاول تک اے حدیثاں یاد کرنی وہ پورا کیتا وڈیاں ایون باقی تو بہت ساری یاد کر لی وڈیاں ایون لمبیاں عن الحسن ابن علی ایون بڑھنا جی میں منزل پڑھی جاتی جا منزل
عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشداقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا المہین يعظم النعمت وان دقت لا يزم منها شيئا غیر انه لم يكن يزم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فاذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وَإِذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرغ غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. لبیک. توجہ، امام حسن مجتبی فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھیا، میری عمر تے 7 سال سی جدو میرے نانا جان دنیا تشریف لے گئے تھے، میں پوچھا اپنے مامو کو دسو حضور گل کیویں کر دے؟ کیوں جی؟ انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان. اے علماء بیٹھیں تواصل یا تواصل تواصل انفا و متواصل. حضور سدا ہی پریشان رہے، ہمیشہ ہی پریشان. کیوں رہے؟ فرمایا میری امت کا کیا بنے. تو تیرے کو جلیا ٹائم کوئی نہیں حضور واسطے. اے 12 ربیع الاول شریف نو سارے سنی باہر نکلن. ہاں اساں بھی حضور قادری فقیراں کول چلنا ہے، میاں امیر صاحب کو تے داتا صاحب آنا ہے. اساں بھی لاہور دا وڈا جلوس رکھ دیتا. وہ پریشان ہیں بھئی یہ تاریخ والے کروں کی وا. میں کہا کچھ بھی نہیں کروں، حضور کا دین تخت پر لانا چاہتا ہوں. توجہ، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد محمود صاحب آوان شریف سجادہ نشین دامت برکات فرما رہے ہیں بھائی وہ پریشان ہیں بھائی کدی ادھروں آ جاندیں کدی ادھروں آ جاندیں. ہاں جی، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ٹانکا ادھر اڑا ادھر ٹانکا ادھر اڑا. کیوں جی؟ انہاں واسطے بڑی پریشانی بن گئی. ہن بھی کہندے سن کہ آپ جلوس نہیں، مال روڈ پر پابندی ہے. حالانکہ میں نے انہاں نوٹس بڑے عرصے دا جاری کر کے رکھیا ہے. جدوں دا آخری دھرنا ہویا ہائی کورٹ انہاں طلب کیتا ہے، میں نے انہاں نوٹس لکھ کے بھیجا بھی آئندہ تو مال روڈ تے آئے نہ جلوس لے کے تو تیرے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوئی. میں پڑھ کے ہنس کے رکھیا ہویا. تو ہن اسی پھر کل پھر لے گئے. پہلے اسی انہاں دا توڑیا ہائی کورٹ دا سارا، کل اسی توڑیا ہے. وہ کہندے رہے یہاں رک جائے. میں کہا رک جان نے پتر نو اسی جانا ہے اسمبلی آ. اور میں انہوں کو سی سی پی او فلانوں کی مولانا کو کچھ مہربانی آج ہو جائے بس تھوڑا جو میں آگا تھوڑا جنے پتر نہ ہوں. اسی اتھی جا کے کرنا کہ ویسے یہی کہنا حضور آ گئے اور اسی کی کرنا. کیوں جی؟ اتھے جا کے میں یہی پڑھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے. اے یوں تھے پڑھا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. غلامت تا تھکتا کوئی نہیں سی. آج بلال کعبے دی چھت تے کیویں چڑھ. اقبال کہندا ہے ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. حضور اس تو اگلی بڑی گل ہے. حضرت اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہو منتے، خالد بن ولید بھی تھلے چل رہے ہوں.
ایڈے جرنیل تے ایڈے بہادر تے حضرت کاکا بھی تھلے چل رہے ہوں تے حضرت مسنہ بھی تھلے چل رہے ہوں حضرت عمر بھی تھلے چل رہے ہوں تے مولا کائنات بھی تھلے چل رہے ہوں عثمان غنی بھی تھلے چل رہے ہوں تو پھر وڈی گل لے وے افضل الخلق بعد الرسل بھی تھلے چل رہے ہوں ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب تے ایک موڈے ہوتے امام حسن سوار ہون تے دوسرے موڈے ہوتے اسامہ بن زید ہون تے ذرہ ریگ کو دیا غلام تے لونڈی دے پتر ہون ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق میں کہا اقبال یہ جدو اسی مزار تے گئے نا تے اینج میں نیڑے سی کتنا منڈے ہو مزار سی رضویہ میڈیا والے ہو اے تھوڑا سی اتنا سارا اے جڑا ہے اے ڈبے جتنا ہونا ہے اتنا اقبال تے مزار تو میں دور بیٹھے سی میں انج کر کے میں کہا اقبال اور داسو مولوی کہندے نماز تو بعد درود شریف پڑھیا جائے نماز وچ خلل آ جاندا او تو تے مولوی نے فیصلہ تے کر نماز وچ خلل آندا اقبال میں کہا بول تے کہن لگا بولے تو نہیں کہندا تے دس کے جایا چلیا تو ہی پڑھ دے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکے کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب اقبال کہنے لگا یاد رکھی قیامت تک جد عشق دی گل ہوئے گی سمجھ لمی غلام رسول ہے تے جتے کوئی چبڑ مارے گا سمجھ لگے ابو لہب دی اولاد تے نسل چجل آئے کلندر لاہوری اس نو کہندے نے اقبال اے اقبال حضور انہاں دے بارے چ ہے اے اقبال انہاں دے بارے چ کوئی نہیں اے ساڈے بارے جڑا سی پڑھ رہے ہیں تیرا نہیں نہیں اسی دوبارہ لا رہے ہیں یا اتروا رہے ہیں لگنیاں ہاں لگنیاں ہون کے تاریخ لبیک جا کے ہاں سارے بولو یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ یا رسول یار نعرے تحقیق بھی لائے کرو بادشاہ تحقیق نعرے غوثیہ لبیک کیوں جی سارے نعرے لائے کرو نا تاں جی پتہ لگے جدہ جڑا منکر ہوئے پریشان ہوندہ چلا جائے اسی تے سارے نو مرنے کیوں جی گالی ہاں بہت سارے لوگاں دے دلہ وچ کوڑن صحابہ دے بارے بہت سارے دلہ لوگاں کوڑن آل بیت دے بارے بہت سارے لوگاں دے دلہ کوڑن اولیاء دے بارے اسی سارے نو منن والے کیونکہ دل بمحبوب حجازی بستائم زی جہت بجک دیگر پیوستائم اقبال کہندا دل تے کو جگہ لایا پھر قیامت تک انہاں دی جنہ خدمت کیتی اسی پھر انہاں بھی دل لا لے لو جی اعلیٰ حضرت بریلوی بولن ان تھوڑے جی کیوں جی میں نے کہا جلوس نہیں کرنا میں کہا میں نے راتی آگے چک لینا جلوس کرنا کیوں جی جلوس اسی کڑے آپ پابندی توڑی اور کسی تے منہ بھی نہیں پابندی توڑ کے بکھائے اے لبیک دا تو آنو ہی جلے ہو تسی لبیک آڑے انہاں کہا ہوئے تو لبیک آڑے آگئے انہوں نہیں روکنا اگر آسانی نہ روک سکے تو روک لیں ورنہ میں کہا ورنہ پھر لبیک آئے گی اور کیا آئے گی اسی نعرہ لانا ہے ورنہ کوئی جانو پریشان اسی جدو اقبال دے مزار تے گئے نا تے رینجر آ گئی پولیس آ گئی تے ساڑھے بندے نے کہا یہاں نہیں بیٹھنا ادھر بیٹھنا ہے چوں نہیں کرنی چنا نہیں کرنی میں نے منڈے نے کہا جی تے بڑا تنگ کر رہے ہیں میں کہا چپ کرو قرآن مجید پڑھ دے رہو جدو اسی دو باری لبیک دا نعرہ لایا کہ تے نظر کسے نہیں آنا جدو پڑھ چکے دو باری لبیک دا نعرہ لگیا نہ رینجر نظر آئی نہ پولیس نظر آئی میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اعلیٰ حضرت بریلوی بولے میں تھوڑے جا اقبال تے اعلیٰ حضرت بریلوی تو برابر یعنی جو نظریات اعلیٰ حضرت ہیں وہی اقبال دیں میں کہا اقبال اور لوگ بڑے پریشان ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور میں کہا لوگوں نے بڑی پریشانی جی کعبے دا کعبہ کیڑے پاس آیا
میں کہا اقبال تیرا کی پروگرام ہے تو کی کہنا؟ اقبال کہنا میں بھی وہی کہنا جو اعلیٰ حضرت کہنے۔ میں کہا پھر بول۔ کہنے لگا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہنا لوگ تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہا احتشان ہوئی نا اگلی گل کر جڑا میں تیرے کو سوال پوچھا۔ کہنے لگا میں اگلی بولن لگا کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہنا حضور دا گھر کعبے دا بھی کعبہ۔ میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، تیرا کی پروگرام ہے تو کی کہنا؟ اقبال کہنا میں بھی یہی کہنا۔ میں کہا پھر بولو۔ کہنے لگا تو فرمودی راہ بطحا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہنا حضور تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ میرا کام کوئی نہیں سی تو آڑا در چھوڑ کے کدھر جانا۔ اقبال میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں انہیں جانا اے بولو نا یار، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کہا تو کی کہنا؟ کہنے لگا میں بھی یہی کہنا مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماؤز در بہو نہ رسیدی تمام۔ اقبال ہے اعلیٰ حضرت بریلوی تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی۔ ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی۔ ویسے میں تقابل کد نہیں کرایا لیکن میں کہنا نظریات دونوں دیکھ کر میں دوسری میرا ایک اور بھی گل ہے جڑی میں بیان کدی نہیں کی تھی وہ کرنی بھی کوئی نہیں، کسی نے ہضم بھی نہیں ہوئی۔ ہاں جی بہت ساری چیزیں علماء دی امانت ہوندی۔ ہاں جی بہت ساری چیزیں علم دا مطلب یہ تھوڑا ہوتا بندہ جاہلانہ عام کام شروع کر دے۔ کدی صحابہ دے آپس وچ جناب انہاں نے تقابل کرے تے کدی اہل بیت دے لے گل۔ ہاں جی علماء دا کام ہے صرف حضور دی امت دی چنگیاں گلاں بیان کرنی تاکہ حضور دی امت راہ راست تے رہے۔ ہاں بالکل حضور میں حدیث پاک دوسری پڑھن لگا۔ ہاں جی حضور سدا پریشان رہے کیوں جی؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ ایس واہ واہ ہوتے نا مولا کائنات کی کہنے حضور دا چہرہ انور کی وجہ سی مولا کائنات کو پوچھتے ہیں حضور دے مبارک ہاتھ کی وجہ سے، حضور دے ابرو کی وجہ سے، حضور چل دے کی وجہ سے، حضور دے پاؤں مبارک دا نچلا ایسا کی وجہ سی، حضور دے پاؤں مبارک دا اتلا ایسا کی وجہ سے۔ کیوں جناب حضور مسکراندے کیسے سن؟ حضور نو ویکھ کے اج نبی بندہ کی کہندا سی؟ میں ہن مولا کائنات پھر خامہ قدرت دا پھر پڑھنا پھر پیر میرے علی شاہ کو پوچھنا بھائی اس حدیث دا ترجمہ ہن تسی کر دیو یا اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں تسی کر دیو۔ کام ہے ان کے ذکر سے پیر میرے علی شاہ کیا جا اعلیٰ حضرت کیا گالت تو انہوں نے ذکر نہ اسی کوئی کشتیاں کران دے قائل ہے۔ کیوں جناب ہاں بزرگوں دی کشتیاں اسی کدی بھی نہیں کرائیں، اسی کہتے ہیں انج بھی واہ واہ انج بھی واہ واہ۔ اپنا آپو مولوی پتہ کوئی نہیں ہے انہیں اور بیٹھ کے مسئلے کرنے ان کے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس وقت نبی تھے کہ نہیں؟ میں کہا چوڑیا تو اپنی گل کر، تو حضور کے بارے میں چھوڑ، تو حضور کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ مولویاں پھر باسا چھڑیاں کلی جزی دیاں۔ پھر امام احمد رضا بولیا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں۔ کیوں کیوں جی میں پھر پوچھا میں کہا مولوی بڑی پریشان ہے پیدا ہوندے ہیں جنہیں ایک گل کی تھی آج انہاں مولویوں دی قبر دے نشان بھی مٹ گئے۔ ہاں جی کیڑے بڑے بڑے عالم سن تے انہاں دا نام ہی لوگ بھول گئے۔ میں کہا گل وچ ہو رہے ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے پھر انہوں نے کوئی نہیں مولوی اپنے دا نہیں پتہ تو کدو جمعیا اپنی گل کر، حضور کے بارے میں تو باتیں کرتا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں۔ تو پھر کی ہویا جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، یہ حضور کی شان یہ رسول اللہ کی شان۔ اور مولا کائنات کو میں پوچھنا جی دسو جی کیوں جی نہ تیرے پترہ نو کوئی لوڑ ہے نہ میرے پترہ نو کوئی لوڑ ہے۔
تم ہی کدی پترا نو بٹھا کے دسیا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا؟ تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، تو ایف اے بی اے جو کرایا تے ایف اے بی اے قبر پھر فرشتے پوچھن گے انہاں دے بارے کہن لگا میرے پیو نے تو دسیا ہی نہیں سی حضور دا چہرہ انور ہے وجہ سے، تے نہ میں کدی خود کسی مولوی دی سنیا سی، بس میں تو سیدھا سادہ مسلمان تھا، ہاں بد عقیدہ تے بے عقیدہ تے بے ہاں خوش عقیدہ رہو، اے بے عقیدے مت بنو، جدوں حضور دی گل آوے تے کہو ہاں توجہ او بابا گل سن ہاں جی گل سن، میں تواڈے جذبات دی قدر کرنا، لیکن میں بھی تے جانا ہے نا، سویرے جمعہ بھی ہے، میں تے بڑی معذرت کی تھی، علامہ ندیم صاحب کہنے لگے تو نہ آئے تو انج ہو جانا ہے، مفتی صاحب کہنے لگے تو نہ آئے تو انج ہو جانا ہے، ہاں جی ادھر پیر صاحب دا بھی فون آنا شروع ہو گیا پیشوائے اہل سنت دا، میں کہا ڈر سی میں فون بند کر دیتا، میں کہا حضرت دا بھی اڑے آیا تو میں اس تو پہلے چل پیا جا نہیں جی بیمار آدمی ہے، میں کہا آج میں نے معافی دے دو، کہنے لگے جناب جی مولانا ندیم صاحب تو بالکل جناب روڈ تے آ گئے، تو نہ ہے تو مفتی صاحب کہنے لگے جو مرضی تو کر، سانو جو مرضی کہہ لے تو آنا ہے، میں کہا لو جی میں آ گیا، لو آ گیا تواڈے سامنے نہیں آیا، میں سویرے کہندے جمعہ بھی نہیں پڑھاندا تو بیٹھا رہندا تواڈے کول، او حضور دے غلام تسی جی بیٹھے ہو تے میں بھی آ گیا، تواڈے چہرے کیویں چمک رہے ہیں، بس ایہی بات ایدی تا قیمت پڑنی، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو پیو یا پتر کو نس جانا ہے قیامت میں، یار کو نس جانا ہے، ماں پترہ کو نس جانی، جنا زنانی کو نس پڑا، تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر منظر کی ہونا ہے، ہر بندہ کہے گا نپے گئے آج کوئی نہیں بچ، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، ماں بلاؤ ادھی رات جڑے لبیک دا نعرہ لاندے لبیک یا رسول اللہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، میں ناڑے تھے دوسری حدیث بھی پڑھ دے میرے آقا مولا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا شفیع اذا حبسوا وانا مبشر اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا، فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا پیش ہوگی تو قیادت میری ہوگی، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور میرے آقا نے فرمایا وانا خطیبوں مزا انستو، فرمایا جب کوئی گل نہیں کرے گا گل میں کروں گا اس کی، وانا شفیع مزا حبسو، جب ساری دنیا کو روک دیا جائے گا تو فرمایا شفاعت اس دن میں کروں گا۔ حضرت آخری الفاظ علماء بھی بیٹھن بڑے عجیباً، وانا مبشرہم اذا یئسوا، فرمایا جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، آج بچ کوئی نہیں، آج اللہ صفت انتقام نال جلوہ گر ہے، ہاں جی وانا مبشرہم اذا یئسوا، اللہ ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی، حضور نے فرمایا اس دن خوشخبری میں دیا گا، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ، میں لاہوروں چلیا دائیں بائیں لوگا اپنی جناب مسجداں تے گھراں ہوتے لیٹنگ کی تھی، میں آکھا جی یہ کی اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا، اعلیٰ حضرت فرمان لگے تینوں پتہ نہیں صدقے سے نام کے میں قربان سے کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام، میں کہا جی پھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، جدھر بھی گل کرو گے جڑے بک بک کر صحابہ میلاد منایا، گل انہوں نے حضور دی کیتے بغیر چارہ کوئی نہیں، انہوں نے کہنا اے یہ کہ صحابہ میلاد منایا، میلاد دا نام انہوں نے لینا ہے، لیکن گل ہو رہے وچ انہوں جڑا لینا ہے وہ تو پلیتی نہ لینا ہے، صحابہ میلاد منایا، میں کہا نہیں جی نہیں، صحابہ میلاد کتھے منایا چلیا، ابانا مولدہ عن طیب عنصری طیب مبتدأ منہ و مختتمی، اے میلاد یوم تفرس فیہ الفرس انہم
قد انذروا بحلول البوس والنقم وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار سائلین من صدم وساساوت انغادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حين زمی كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنم وبالماء ما بالنار من درم والجن تاطف والانوار ساطعة والحق يظهر من مانم ومن قلم يعمو وسمو فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الانذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من سنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال وأبرات أو عسكر بالحصى من راحة إرمي نبزا به بعد تسبيح ببطن ما نبز المسبح من نحشاء ملتقم. اے امام توجہ، اے یا رسول اللہ، میرے آقا و مولا تشریف لائے تو کسرا بادشاہ دا محل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اے کی ہویا؟ انہوں نے کہا بس بس حضور آ گئے. بس اور بادشاہیاں کیوں جی؟ اگ پانی بن گئی، پانی اگ بن گئی. کیوں جی؟ جڑے باطلاں نوں نہراں پانی پلاندی سی نو راہ بھول گئیاں. انہوں نے کہا سویرے تے نہر ادھر جا رہی سی، ہن ادھر کیویں جا رہی؟ انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. راتی شیطان اتے چڑھے تے اگو جناب اگ دے گوڑے آئے. انہاں کہا کی بڑھیا پہلے تے آندے سی. انہاں کہا تانوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد حضور آ گئے. کیوں جی؟ بادشاہاں دیا زمانہ گنگیاں ہو گئی ہیں، سویرے اشارے نہ گلا کرن. انہاں کہا کی بنیا؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے. کیوں جناب؟ بس اتنی گل ہے، حضور آ گئے. اے پورا امام بصیری نے عنوان بدیا حضور دی مولے دن. ہاں جی ساڈے علماء صرف شیراں دی تشریح کر دین نا 12 نو گل مک جائے، ادھر ادھر دی گل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں جی کیوں جی؟ والجن تعطف والانوار ساطعۃ، جن بھی بول اٹھے او حضور آ گئے. ہاں جی او نور انوار. حضور آپ دی امی جان فرماندیاں میں مکہ مکرمہ جو بصرہ شام دے اٹھ چل دیاں انہاں دی گردناں ویکھ لیاں. میں کہا اقبال حضور دی نور نہیں مندے ملے. ہاں جی تے آپ دی امی جان فرماندیاں جدوں حضور دی جلوہ گری ہوئی تے مکے تو بصرہ شام میں ویکھ کے آیا. ہاں جی ایک تے بصرہ ہے نا، بصرہ عراق وچ، اے میرے آقا دی تشریف آوری تو بعد ہویا. بصرہ شام جڑا او مدینہ اوتھے ملک شام وچ میں ویکھ کے آیا. حضور دی اونٹنی دی مبارک تے جڑے قدم لگے سن نا جی 14 سال دی عمر جو حضور تشریف لے گئے، او مسجد صلاح الدین ایوبی بنائی وڈے وڈے پتھراں نال. اس مسجد دے محراب دے نال او پتھر پہ ہویا جتے حضور دی اونٹنی مبارک نے پاؤں لائے. میں کہا اقبال ایک ہی بنیا، کہندا تیری نگاہ ناز سے بس اے بات. کیوں جی؟ ساڈے کول ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں تے سانو کیڑی لوڑ ہے اے گلاں کرن دی. ہن میں ایک اور حدیث پاک پڑھن لگا. ایک حدیث صحابہ میلاد منایا. میں آکھا جی گل وچ ہو رہے ان محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حضور نے فرمایا میں محمد ہاں. اپنی شان حضور ابو شان بیان کرن تے جائز ہوئے تے مولوی خادم صاحب شان بیان کرے، علماء موجود ہون، پیر موجود ہون، تے یہ شرک کیوں بڑھے؟ حضور خود فرماندے میں محمد ہاں، میں احمد ہاں، میں ماہی ہاں. کیوں جی؟ ایتے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے مہا یم خودی صرف صغیر سناوے 1100 روپے 11 والے دن تے میں پیش کروں. جی ہوئے مطلب عالم نہ ہوئے، عالم ہوئے تو اور میرے کو 1100 روپے فالتو تو نہیں. میں صرف طالب علمہ نو سننا تاکہ مزید دین پڑھن، برکت اور پڑھن. 1100 روپے پورا جناب مہا یم ہو ہے جی. کوئی جنا کوئی نہیں، میں خود سنا دا. مہا یم ہو ماون فوماہن ومحی یمحا ماون فذاک ممحون لم یمحو لم یمحا لا یمحو لا یمحا لن یمحو لن یمحا لیمحون لیمحین لیمحون لیمحین الامر من امحو لتمحا لیمحو لیمحا والنایان لا تمحو لا تمحا لا یمحو لا یمحا الظرف من ممحن ممحیان وماہن ومماہن. ٹھیک ہے توڑ کو نہیں سننی ورنہ توڑ کو اگلی آ رہی ہے توڑ کو سننی.
او اللہ دے بندے او طالب علم نات میں تاں گل کرنا او کمپیوٹر پڑھن والے بڑے نو اے کیوں جناب اے حدیث پڑھو میں ہن پڑھن لگا جی میں علماء تے اے ساڈ میرے سر دا تاج ہے نا میں طالب علم نوں ذوق دلان لگا کہ اے پڑھو یار اے جی پھر 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 اے بی سی پھر 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 کرنا جویں کھوتے پھر پھر کر دین جناب دانے کھاندے اے پھر پھر کرن دا کی مطلب اے پڑھو عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين ادب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربه شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبي اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والين مريقة واكرم معشيرة من رأوا بداهة هابوا ومن خالطوا معرفة احبوا يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا کیوں ہاں جی اے مولا کائنات ہونے دا ترجمہ پھر اعلیٰ حضرت کیتا یا پیر میر علی شاہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ میں پیر میر علی شاہ صاحب کو پوچھا جی تسا تو چہرہ انور ویکھیا پھر کی ویکھیا زلفہ کیوں جی ویکھیا خوشبو کیوں جی ویکھی پیر صاحب پھر بولے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جگ تڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن مولا کائنات فرماندے ہیں حضور دے اتنے سونے ابرو تے باریک سن تے پیر میر علی شاہ صاحب کو میں پوچھا تسی دسو کیوں جیسن فرمایا دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی آگے جی بے رنگ دسے اس میں کہ کسی دھیان بھی آئے کہ کوئی نہیں مہنجی پڑی جا رہے بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھڑیاں جد گڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقی اے اگلا میں گل کرنا چاہتا جڑا پیر میر علی شاہ صاحب گل کی تھی پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں کیوں جی ہاں اے بات دن اجتماع ہوئے رائے وینڈ ایک بندہ مولوی انہا دا شیخ الحدیث ایک گل بھی نہ کرے کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا کیوں جی پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی کیوں جی ایک مولوی بھی حضور دے لب ہائے مبارک دے بارے گل نہ کرے میں امام احمد رضا بریلوی کو پوچھا میں کہا جی مولا کائنات تے حضور دے لب مبارک دے بارے گل کی تھی پیر میر علی شاہ اپنی کی تھی اور تسی دسو تسی کی کہندے ہو فرمایا وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں کہا جی کو اور بھی پھر صورت مبارک دوبارہ گل کرو پیر صاحب دی نعت میں پھر پڑھنا کس ہاتھ کا خمیں تاب و تمام ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجل مولا کائنات فرماندے حضور دیاں مبارک انگلیاں بڑیاں سونیاں تے لمیاں سونیاں بھی سن تے نہ لمیاں چھوٹیاں انگلیاں بھی عیب ہے تے بہت لمیاں عیب ہے تے فرمایا بس ویکھ کے پتہ لگے مورت ایک تے صورت ہوندی ایک مورت تے پیر فرمایا پیر میر علی شاہ مورت دا مطلب ہے گل مک گئی تے جا کے میر علی شاہ نو بھی سمجھ کوئی نہیں آ کہ گل کی کرے لیکن او کر کم نہیں بے سوجت دن دا اجتماع ہوئے نماز بھی ہے جنہ دی پکی نہیں ہوئی 100 سال ہوئے ہسنے والیاں گلاں نہیں ہو جلے ہوئے رون والیاں جی ہاں اے رونا نہیں میں اسی کو حسن دے قابل ہاں مولانا جنہ دی کڑی 86 سال قید سن کے امریکی قید بیٹھی ہوئی بڈھی جنانی او حسن دے اسی قابل ہاں اسی حسن دے قابل نہیں سانو تو روڑ بھی نہیں آتا بس اے تقریر سن کے سبحان اللہ بات جا کے لبیک دار اور نہیں ٹھیک ہے لبیک والے گلاں راتی بڑیاں ڈاڑیاں کر رہے سن لو جی تسی سانو تقریر دو میں اوتھے گیا ایک جگہ جی تھندار کہندا تقریر نہیں کرنی میں آگے تھندار نو بلا لیا وہ بیٹھے تقریر کرے میں مجمع میں بیٹھ جانا
لیکن حدیث ایک پڑھ کے میں نے سناوے میں کہہ رہا کلو والا نہیں آتی بھائی تقریر مولی خادمی کرنی نا اے مولا کائنات والی حدیث تھندار نو آندی تو سنا دے میں تھلے بہ جاؤں گا واللہ تھلے باؤں گا بلکہ ایڑی میں حدیث پڑھی اے تھندار سنائے گا تو میں وہ بوٹ بھی پالش کر لے گل ایک ایس چادر نہ وہ بوٹ صاف کر دے گل وچ ہو رہے میں نو علم میں پڑھا تقریری میں کرتی تو اپنے 10 بھائی راتی کتنے قتلوں دا سودا کیتا ہے کتنے چور نپ کے چھوڑے نو ہسنے والی بات نہیں چلے دین رسول اللہ دا بس ہاں بس ہسنے والی یہ گل ہے کوئی رونا نہیں گلا اسی ہن تھندار کو پوچھنا ہے اسی ہن تھندار کو پوچھنا ہے کہ اجازت ہے جی اسی حضور کا ذکر کر لیں یہ کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے یہ ہمارے علماء سے ہمارے علماء ان سے آپ پوچھیں کہ اجازت ہوئے تو جمعے نو میں حضور کی شانہ بیان کر دے یہ اجازت ہوئے تو میں حدیث پڑھ دے یہ کون ہوتے ہیں حضور ہمیں دین کے نیا درس دینے والے ہمارے بزرگ پہلے کہہ گئے کلو غلوب فی حق کی تقصیر فرمایا جتنا بھی کوئی حضور کی شان بیان کرے گا آخر کہے گا رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کا ہوں تجھے اسی انہیں نہ تھانے والے کو پوچھنا ہے کہ جی اجازت ہوئے تو میں محفل میلاد منا لوں میں آکھا تھے تو کتے بھی بول اٹھے ہاں مغرب دے کتے مشرق وال دوڑے مشرق دے مغرب وال دوڑے جھلے کتے بھی دوڑے جھلے جانور بھی دوڑے حضور دی آمد ہوتے سارے جانور ادھر دے ادھر دوڑے ادھر دے ادھر دوڑے انہاں جھلے کتے بھی دوڑے جھلے اٹھ بھی دوڑ پہ جھلیاں مجھا بھی دوڑ پہ جھلے جانور انے جانور بھی دوڑ پہ انہیں کیا مبارکہ ہومان کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے آج تو سانو نواں کوئی دین پڑھانا چاہتے ہو کہ جی آپ نے یہ سپیکر جہاں تک آواز جائے میں نے کہا جب میرے آقا آئے تو مشرق مغرب میں آواز گئی حضور آ گئے تو ہم سپیکر ہیں 2 میل تے آواز نہیں جانی ساری کائنات تے آواز جانی اسی یہ نعرہ لانا ہے حضور آ گئے حضور آ گئے 12 ربیع الاول شریف نے جناب آل فارلات خان اور کچھ نہیں تھا شعر ضرور پڑھے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے توجہ لو جی تیسری حدیث اور لعنت بھیجو توجہ جی توجہ میں جڑی تیسری حدیث پاک پڑھا چوتھی بہت لمبی وہ پھر کسی موقع ہاں جی جدے میں او علماء ایک گل یاد رکھن امام حسین چوتھی حدیث امام علی مقام کولے ہاں جی اے 2 تے امام حسن کولن تے ایک مولا کائنات چوتھی امام حسین کول تے امام حسین کا فرماندے ہیں فسالتو عن مجلس رسول اللہ میں اپنے ابا جی مولا کائنات کول پوچھا بھائی حضور دی مجلس کیسی ہوندی سی فرمایا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس علم و حیاء و صبر و امانت جس مجلس علم دی گل ہی کوئی نہ ہوئے تے مولوی لطیفے چھڑن تے اندر جا کے جناب بسترے دے لیٹ کھانا کھان لگا میری تقریر لگی کہ نہ لگی اے تقریر کر دیو تسی اے نعتاں پڑھ دیو اے نعتاں پڑھ کے اندر جا کے گپا مارنے ہو پھر لطیفے چھڑ دیو تسی فرمایا مجلس علم و حیاء و صبر و امانت لا ترفع فی الاصوات کوئی اتنے شور و شغب نہیں سی ہوندا میں کہا اور فرمایا لا توبن فی الحرم تے فرمایا امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس کسی دی عزت نہیں سی اچھاڑی جاندی اگلی گل اور ڈاٹی فرمایا لا تنسا فلتاتو تے مجلس کسی کو غلطی ہو جاندی سی تے بارو دی تشہیر نہیں سی ہوندی میں کہا جی اور فرمایا متعادلین سارے عدل و انصاف نال بیٹھ دے سن یتفادلون فی بالتقوی کسی نو وڈی جگہ ملتی سی تے تقوی دی وجہ دی اے نہیں کہ ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب ہیں جی پیسے بڑے دیتے ہیں سپیکر دے پیسے نہ دے دیتے ہیں فرمایا نا یتفادلون فی بالتقوی اور متواضعین ساری عاجزی نہ انج بیٹھ دے صدیق اکبر بھی انج بیٹھے سن مولا کائنات بھی انج بیٹھتے سن میں کہا جی اور فرمایا یوکرون فی الکبیر اتھے وڈے دی عزت ہوندی سی میں کہا نکے نو دھکے مار کے پیچھے بیچ دیتے داندے سی یا چبا بچے نو کرنا ویرحمون فی الصغیر چھوٹے تے رحم ہوندے سی تے میں کہا ایتھے جناب محفل ہوگے نا بعد روٹی تے کھانے تے بیٹھے تے جنہ 2 بندے کو پہلے ڈونگا پہنچدا تے اوہی ساری بوٹیاں پا لیں میں تو ویکھدا ہی رہ جانا بعض دفعہ کہ یار اے ہونے تقریر ساڈی اے لوگ سن کے آئے
میں گل مجلس رسول دی سنو ذرا، اسا بیان ہی نہ کیتا، مولوی خادم کتے کو کون جانتا ہے، اس نے اپنا دسیا مجھے مانو، اس کتے کو کون جانتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا ہر بات، ہاں جی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کیا جی اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے مولانا، میں ویکھیا بڑے بڑے محفلوں میں جا کے لوگ جناب 20 بندے بیٹھے تو پہلے 10 بندے نے ڈونگے خالی کر دیتے تے صحابہ فرماندے حضور دی مجلس کیوں جی ہوندی سی ویوسرون ذل حاجت، فرماندے جدوں رسول اللہ کسی صحابی نو چیز دیندے سن نا تے کہندے سن حضور میرے کول ہے اس نو دے دیو، اینو دے دو، او کہندے سن حضور میرے کول بھی ہے اینو دے دو، او مڑ کے پھر واپس آ جاندے ایتھے کیے. ہاں ایک ڈونگا ایک صحابی کو چلیا مڑ کے پھر اتنے آ گیا، انہیں کہا اگلے نہیں دے، انہیں کہا نہیں اگلے نہیں دے، اتنے کہتے نہیں میرے ہاتھ سے چڑھیا تو اگلے تو بیٹھی کوئی نہیں. ہسنے والی گلاں نہیں ہو بچے ہو، جیڑا لفافہ جا رہے ہو دوسرے والے تک جھڑپ لینا کوئی لفافے نو محفل میلاد ہوتے، انہیں کی مجلس رسول پڑھی کدی نہ مولوی کدی مجلس رسول بیان کی تھی نہیں بیان کرتے، خود یہ نہیں بیان، انہوں پتہ ہے خود ڈونگے اندر جا کے صاف کرنا. ہاں جی 20 قسم دے کھانے کھا کے تے بڑا مولوی خادم تھک گیا جناب، 20 قسم دے کھانے کپڑے پا کے آیا تے صحابہ تے مٹی دے ٹوکرے ایتھے سروں تے چاہ کے سروں تے ٹوکرے چائے تے نال پیٹوں تے پتھر بندے تے ایک کسے صحابی نہیں کیا یہودی کسے کول حضور قرض ہی لے لو کھڑا تے اسی تے بھکھا نال خندق کھدوائی نے غیراں دا مال لے کے اج کہندے اسی بڑے ملک سوار رہے ہاں، غیراں دے کولوں قرضے لے کے قوم نو برباد کر رہے ہو، اور پاناما لیکس والے کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سواریں گے، ملک نظام کا دین سوارے گا بس کائنات میں، اور کوئی نہیں سوار سکتا کائنات. سارے بولو یار لبیک دا نعرہ نہیں آندا تانوں، سارے بولو لبیک یا رسول اللہ، اے نعرہ بھی نہیں آندا تانوں. توجہ میں کہا جی ہوتے اور کی ہوندہ سی، امام علی مقام فرمان دین وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، اجنبی مسافر جڑا آندہ سی صحابہ آپس لینڈ لا کے کہتے ہیں حضور آج میں دی خدمت کرنی، مسافر جو ہے ایتھے مسیحی مسافر ستا رہے پوچھ دے کوئی نہیں میں کیڑے پاس آیا یار چلو روٹی کھانی راتی اجنبی جے بستر ہی دے دئیے، بسترے دا ہے نا اپنے واسطے غریباں واسطے تھوڑے وَيَحْفَظُونَ، اے حضور دی مجلس سی. میں کہا جی اور کی ہوندہ سی، فرمایا لا يحسب جلیسو ان احدا اکرم علیہ منو، فرمایا آپ دی مجلس ہزارہ صحابہ بھی بیٹھ دے سن نا تے ہر ایک ہی سمجھدا سی سب تو زیادہ حضور میری عزت فرما. لا يحسب ایک بھی نہیں سی کہنا ایتھے جناب پتہ لگ جانا بھی جان دے ہوئے گلاں پھر کے گلی گلی اسا جو کچھ دین نال کیتا اسا میں میرے کو جناب جرمنی دے پوچھا نا انہیں جدوں جرمنی دے آیا پورا ٹیم آئی میرے کو انٹرویو لینے ٹی وی والے تے میں 2 گلاں صرف انہاں نال کیتیاں تے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے. میں کہا آسیہ مسیح دی جان چھڑ دے ہو، کہنے لگا کیوں؟ میں کہا فتح مکہ والے دن کتی دے بچے بچ گئے سن، 10,000 صحابہ سن تے جدو حضور گزرے کتی سوئی پئی سی، میں کہا صحابی نو حضور کھڑا کر دیتا ہے تے کھڑے رہو کتی دے بچے نہ مر، 10 صحابہ گزرے کتی دا ایک بچہ نہ مریا. میں کہا گستاخ کعبے دے غلاف نہ لپٹا مار گیا. وہ کہنے لگا واقعی انجے گل ہے، 3 باری انہیں میرے کو پوچھا کہندا انجے گل ہے، میں کہا انجے گل ہے، کہنے لگا سمجھ آ گئی دین کی. میں کہا گل وچ ہو رہے چلیا گستاخ رسول جڑا اس کو بت بنا دے وہ. میں کہا تسی ساڑے مگروں لے جاؤ اس گل دے ہوتے امت مسلمہ ساری بھی مر گئی نا تو اس مسئلے جیسی 2 نمبری نہیں کر سکتا. پھر میں انہوں چادر دیتی بڑی سونی جی، کہنے لگا میری جنانی واسطے بھی دو. ہسنے والی یہ تسی دون پتہ حسد کون کتنا دا، میں ہسانے والا مولوی نہیں ہے، میں حقائق تواڈے سامنے رکھ رہا. میں انہوں جنان میں آکھا ہے چلے اور 10 کی لینے اور بھی سب کچھ، کہندا کیوں دے رہے ہو میں نے ساری چیزاں؟ میں کہا میرے آقا و مولا دی سنت تاں دے رہے. او دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا میں آسیہ مسیح دے وکیل نو بھی ملیا سیف الملوک نو، میں پھر ان تینوں بھی ملیا ممتاز قادری دے حامی نو، تے میں زمین آسمان دا فرق پایا. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. رسول کی ایک صدا سرکن سجدہ سرکن سجدہ، رسول کی ایک صدا سرکن سجدہ سرکن سجدہ. لبیک توجہ تو آڑے تے بھی گلہ نہیں، تسی 7 بجے تے بیٹھے ہو کی ٹائم ہو گیا؟ 3 بج گئے. تو آڑے تے بھی گلہ نہیں، تو آڑا بھی بڑا جگر ہے. واقعی بڑا جگر ہے تو آڑا بھی، جی تو آڑا بھی بڑا جگر ہے.
نہیں بس میں گل مکان لگا بس گل آخری بس گلاں تے آ گیا تو میں اللہ تعالیٰ میں دو ہاتھاں نال سلام ہے ادھی راتی پتہ نہیں کتے کسی جانا ہے پتہ نہیں گڈی کسی کو ہے سواری نہیں ہے لیکن گل وچ ہو رہے بس او گل وچ اور سمجھ کے نا گل وچ ہو رہے کیوں جی خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہوئی تے جدوں ملی فیضا یا کلنسوۃ خلقۃ بڑی پرانی بوسیدہ ٹوپی تے صحابہ کیا اس ٹوپی واسطے بندے مروا دیتے فرمایا نہیں گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے ہاں جی گل وچ ہو رہے جڑی اوہی گل سمجھنی بس او جدوں سمجھ آ گئی تو پھر گل وچ ہو رہے پھر بابا ایک دے کے 5 اور دے دیندا غازی تنویر احمد قادری توجہ او فرماندن مینوں فرماندن فون اتے اس ہفتے جڑا مینوں فون آیا کہن لگے 2 سکھ میرے نال قید ہیں انہاں دا گرو ملن آیا تے انہیں گرو نے کہا کہ تنویر قادری نو میرا سلام دینا انہاں کہا جی وہ تو مسلمان ہے انہیں بندہ ماریا ہوا تسی انہوں سلام دیں دو کہن لگے وہ سکھ گرو کہن لگا تانوں نہیں پتہ انہیں اپنے نبی دی عزت پہرا دے توجہ جی سکھ توجہ بھائی بچو باگل سن اور سکھ نو دا ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ آوے اور کلمہ پڑھنے والے نو کیوں نہ آیا میں نے خود گل سنا وہ کہنے لگے وہ گرو کہنے لگے وہ سلام دینا وہ بڑا بڑا آدمی سکھ نو سمجھ آوے تے کلمہ پڑھنے والے کبھی ممتاز قانون ہاتھ لے لے بہرحال یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون کیوں جی سرا عالمگیر تو علامہ صاحب تشریف لے آئے ہوئے تے نال اگے بیٹھے نا اے کیوں جی سکھ نو سمجھ آوے تے کلمہ پڑھن والے نو کیوں نہ آوے بس اتنا اس گل نو سمجھنا بڑا ضروری میں نو فرماندن غازی صاحب تنویر صاحب کہندے تو مروایا میرے کول مرزائی اس مرزائی جو حضور جڑے بکواس کردا میں تو بیان نہیں کر سکتا میری تو زبان جلدی میں واقعی کدی نہیں گستاخیاں بیان کیتی ہے میرا اپنے کدی بھی نہیں منہ چ لے آیا کدی کوئی نکل جائے کروڑا اللہ دی معافی وہ سارے نبیوں نو بکواس کردا سی سارے نبیوں دے خلاف بکواس کردا سی کہندا سی اصل نبی میں سارے نعوذ باللہ پھر کہندا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آ غازی تنویر قادری فرمان لگے تو میرے کو مروایا ہو مرزائی میں کہا جی میں کنج مروایا میں تو لاہور رہندا میں کہا جی پاکستان ہوندا تا 109 دا میرے خلاف بھی پرچہ ہو جانا جی پکی بات جی معاملات ہو جانا جی مولوی خادم کی تقریر جو ہے وہ اس کی سنی ہے تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ پیر صاحب تھے بھی تو چونکہ مولوی صاحب بھی تھے چونکہ ایسے تھے پترو چونچو دے پترو تہاڈی چونچو ہونی ہاں ایتھے جڑے بیٹھے نا حکومتی چمچے اور کہا پترو تہاڈا وقت بہت قریب آ رہا جن حضور دے دین نال غداری توجہ دین نال غداری تے ناموس رسالت نال غدار کتنے دن تسی رہنا ہے کتنے دن تسی رہنا ہے ایک اور ٹرم میں نے تو آندا نہیں منڈے کی ہونا ٹرم کہ ٹرم ایک اور ٹرم لے لو گے 2 ٹرما لے لو گے آخر تو پترو مرنا ہے نا تہاڑیاں قبراں تے تھکنا بھی کسے نہیں ممتاز دا قیامت تک تیرے غازی تیرے جان نثار لگ دینا ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا توجہ جی کوئی انسان دے پتر بنو جی راتی جو محفل ہو رہی تھی تو رات 2 بجے تک جاری تھی لہذا پرچہ کاٹ دیا تو انو حیا کوئی نہیں تے غیرت کوئی نہیں مرنا کوئی نہیں مسلمانوں دے گھر جمے ہو تسی ہر چیز پیسہ سمجھ لیا تسی او دے سمجھ لیا کی منہ لے کے رسول اللہ دے سامنے جانا ہے تسی جدو فرشتے پوچھن کے بھائی ان کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو انہیں تو کہنی میں نہ ذکر بند کر دا سی انہاں دا حضور ایک بابا لاہور مریا اس وجہ تو مریا میں جڑی تواڈے سامنے بابا لاہور ایک مریا اس وجہ تو مریا انہوں نپ کے لے گئے جدوں پوچھا وہ پرچہ کٹ دیتا انہیں کہا کیوں کٹے نے انہیں کہا تو درود شریف پڑھ رہی سی نعت پڑھ رہی سی انہیں کہا میں تو زندگی سوچے بھی نہیں سی بھائی درود پڑھن تے بھی پرچے کٹے جانے اتھی ہارٹ اٹیک ہوئے بابا مر گیا تسی کی چاندے ہو اس ملک کی چاندے ہو سانو یہ دسو تے اسی بھی پھر اپنا اس حساب نہ تہاڈے نال گل کری کلمہ دے نام تے ملک بنیا ایتھے تے یہی کچھ ہی ہونا جس نو کوئی مودی نال پیار ہے مودی کول چلا جائے جس نو ٹرمپ نال پیار ہے ٹرمپ کول چلا جائے ہاں جی ایتھے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گل ہونی بس ایتھے تے زمین و زمان حضور کے لیے زمین و زمان بس مکین و مکان اے لیٹا بھی حضور
سپیکر بھی رسول اللہ، مولی خادم دی زبان بھی حضور بس، اے جسم جان بھی حضور بس، تقریرہ بھی حضور بس. بس ہن دسو پھر کی چاہتے ہو تسی؟ اے ہی کچھ ہونا ہے. غازی تنویر صاحب فرمان لگے تو بندہ مروایا میرے کو. میں کہا جی میں کن مروایا، میں تو لاہور ہے. وہ کہنے لگے تو جو کہندا سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا، باہر رکھ کے گیا. تو میں کہا ویکھیے تو صحیح 1929 جے پیا زنگ تو نہیں لگیا. ہاں جی ہستے بھی ہیں. میں آکھا دوبارہ انگریزاں میرا نام سن کے میرے نہ گل کر دیں، نام لین دیں. انگریزاں تو بندے نہیں بھجوائے 109 جنوں ہی لے آؤ نپ کے. ایک کلمہ پڑھ کے کہنے جناب کہ جی آپ نے سپیکر کیوں چلایا؟ او جناب فون لبیک دے نعرے لاندا، صدقے یا رسول اللہ کہندا. انہوں تو انگریز نہیں کہندے جی آئندہ فون کرنا ہے تو پھر یہ گفتگو کرنی ہے چونکہ ایسے کہ نہیں کرتے، چونکہ ایسے نے پترو اے تے انگریز بھی چون چنا کے نہیں کردا. انہاں کہا مسلمان ہے جی مرضی لبیک کہے صدقے کہے، اسی کون ہوندے ہیں؟ غازی تنویر احمد قادری فرماندے جدوں میں چلے آنا لندن تو انہوں قتل کرنے واسطے. کہندے میرا پتر، انہوں نے 2 پتر بڑے سونے، بڑے وجید سونے. کہندے نکا پتر میرا صوفے تے بیٹھے سی تے میں کہ آخری باری یہ متھا چمی جانا. کہندے پھر عشق نے روک دیتا. انہوں نے کہا اولاد تن پتہ نہیں، حضور نے فرمایا فتنہ ہے. جی متھا چم دیں تیرا ارادہ بدل گیا تو پھر میں ایویں کہندے پتر چھوڑ کے میں ٹر پیا. میں کہا اقبال ایک ہی پڑھیا، کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں، تیری نگاہ نا. میں کہا اقبال عشق دا پتر بھی نہ چومن دیتا کیوں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. لو جی اگے پھر کہندے میں رستے گیا تو میرے دل وچ خیال آیا بھئی اودی دکان کتھے، وہ دکاندار ہے پوچھاں گا جا کے. کہنے لگے میں نے غیب تو آواز آئی بھئی اتنا بڑا گستاخ ہے، آج تو نہ ماریا تو پھر تو خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کر. کہندے میں نے غیب تو آواز آئی. کہنے لگے میں پھر کیا کہ جناب میں نے تو پتہ ہی نہیں اودی دکان کتھے. آواز آئی ہے بادل آ رہا ہے تینوں اودی توڑ دکان تے لے جائے. کہنے میری کار دے اتے اتے بادل چلیا. جدو دی دکان آئی تو بادل رک گیا. انہیں کہا اے دکان. بادل اپنے پاس چلا گیا. میں گڈی پارک کی تھی، میں سیدھا دی دکان تے چڑھ گیا. میں کہا اقبال سوچے سمجھے بغیر کہ میں چڑھ گیا. انہوں پتہ نہیں سی 27 سال قید ہونی. کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کہنے لگا میں اندر وڑیا، انہاں دا قد 6 فٹ 2 انچ. کہنے لگا میں ٹھنگنا جا ایک بیٹھا جی ٹٹو. کہنے لگا میرا دل تکیتا ہے اتھی انج دوڑ کر دے. پھر میں کہا نہیں لوگاں کہنا ہے مسلمان انتہا پسند ہوندے، چلو انہوں میں 3 واری سمجھانا. کہنے لگے میں بہ گیا. میں کہا کی بک مک کرنا ہوئے؟ کہنے نہیں میرے پاس جبریل آتے. کہنے لگا میں کہا میں کھوتے ہوں ہنگنا حضور آخری نبی ون گل مک گئی تو کی بکواس کرنا. کہنے لگے میرے سامنے کاغذ انج کرن لگ پیا یہ میرے پاس. انہوں نے کہا کی بکواس کرنا، کی بکواس. کہنے جدو باز نہ آیا تو چھرا میں ایتھے بدے ہویا سی. جدو میں انج کڈیا نہ باہر پھر ہلیا. تو میں کہا آج جبریل نے تینوں دسیا نہیں سی محمد عربی دا شعر آ رہا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی 6 فٹ 2 انچ قد ہوئے تے پتر بھی اپنے سونے چھڑ کے چلا جاوے. پھر پرسوں انہاں دی اپیل سی، کل کی دا پرسوں اپیل سی وڈے انہاں دے کورٹ وچ، انہاں بھی خارج کر دتا. جی ہاں تے او مولانا ساجد صاحب میں نے فون کیتا. میں کہا چھڈو اپیلا تو میں نے پتہ سی پہلے ہی کفر تے پورا جناب یہود و نصارہ دا گٹھ جوڑے ناموس رسالت دے خلاف. میرے تے دل جی کد نہیں جی آئی غازی صاحب نو معاف کر دین گے. او ظالماں شرابیاں بدکاراں نو معاف کرنا ہے، ناموس رسالت دے محافظ نو کنے معاف. او ایتھے ہون یا اوتھے ہون گل ایک ہی ہے. ہاں ایک کو لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. بس گل اتنی. میں کہا میں مولانا ساجد نو پوچھا، میں کہا چھڈو غازی صاحب دی اپیل تے میں نو دل جی نہیں سی آیا. تسی دسو جدو غازی صاحب کھڑے سن پریشان تے نہیں ہوئے اپیل خارج ہوئی؟ کہنے لگے انہاں اینج کر کے ہسے. انہاں کہا بچے لگ دیو. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی 27 سال قید دی اپیل خارج ہوئے تو بندہ پھر ہس پاوے. میں کہا اقبال بن گی گیا. کہنے لگا تینوں سمجھ کوئی نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں. بس اتنی بات.
لو جی چونکہ یوم رضا بھی ہے نا تو میں ان اعلیٰ حضرت دا خطبہ پڑھ کے مولا کائنات دی دو حدیثیں وہ پھر کسی موقع تھے. آخری بات الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومنبع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وامداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابي المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي منسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الاواخر وخلاصة الاوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا ما هم بهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 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 والحمد لله رب العالمين.